الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. شریعت اسلامیہ 5 بنیادی ضرورتوں کے تحفظ فراہم کرتی ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، دین کی حفاظت اور عقل کی حفاظت. اسلام یہ 5 بنیادی ضرورتوں کی حفاظت کے لیے دلیل فراہم کرتا ہے. اس میں سے مال کا جو معاملہ ہے، اسلام نے ان سارے دروازوں کو حرام کہا ہے جن دروازوں سے مال غلط طریقے سے حاصل کیا جائے اور جو مال کا مالک ہے اس کو نقصان ہو. ڈکیتی کرنا حرام ہے، غلط طریقے سے مال لیا جاتا ہے. چوری کرنا حرام ہے، غلط طریقے سے مال لیا جاتا ہے. دھوکہ دے کر کے مال کمانا حرام ہے، غلط طریقے سے مال لیا جاتا ہے. جھوٹ بول کر کے مال کمانا حرام ہے، غلط طریقے سے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سود بھی حرام ہے، غلط طریقے سے مال کمایا جاتا ہے، غلط طریقے سے مال کو اکٹھا کیا جاتا ہے. سود اور تجارت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سود میں کیا ہوتا ہے؟ مال معاشرے اور سماج کے خاص طبقہ کے ہاتھوں میں ہی پیسہ گھومتے رہتا ہے، مال گھومتے رہتا ہے. تجارت میں کیا ہے؟ مال ہر طبقے کے ہاتھوں میں آتا ہے، مال گھومتے رہتا ہے. اور شریعت اسلامیہ کے اندر سود کی حرمت کے لیے واضح دلائل موجود ہیں. یہ خطرناک جرم ہے، بلکہ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو سود لینے والا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، کسی اور جرم کے تعلق سے آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا. سودی لین دین میں ملوث ہونے والا گویا کہ وہ اللہ سے جنگ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، بتائیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے ایمان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ کہیں اسلام کہتا ہے کہ سودی لین دین میں ملوث ہونے والا قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے یا پھر میدان محشر میں جب جمع کیے جائیں گے تو ایسے ہوں گے گویا کہ شیطان نے انہیں مار مار کر کے پاگل بنا دیا ہو.
کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ سودی لین دین کرنے والے کا انجام کیا ہے اور کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو سودی لین دین میں ملوث ہونے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تقوی کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، آخرت پر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ سودی لین دین کرنا چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم واقعی قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے ہو تو سودی لین دین، سودی کاروبار چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، قرآن ڈانٹتا ہے، قرآن جھڑکتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، سودی لین دین میں ملوث ہو، سودی کاروبار میں ملوث ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ سودی کاروبار میں ملوث ہونے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے. اتنا خطرناک، اس قدر خطرناک دھمکی کسی اور جرم میں نہیں دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقف فرماتے ہیں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت، 10 قسم کے لوگوں پر. ان میں سے 5 قسموں کا تعلق صرف سود سے ہے. حدیث سے سمجھتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرة آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ والحال والمحلل له ومانع الصدقہ والواشمہ والمستوشمہ. رواہ احمد فی مسندی. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرتن، یہ لوگوں 10 قسم کے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوسوں دور ہیں. آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت. وموکلہ، سود کھلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. وکاتبہ، لکھنے والے پر، سودی کاروبار سود لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. وشاہدہ، سود پر 2 گواہ بننے والا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. یہ 5 قسم کا تھا، 5 قسموں کا تعلق صرف سود سے ہے. آگے فرماتے ہیں والحال، حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. والمحلل، حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. طلاق 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 بول دیے. کیا ہے اب؟ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، اب یہ فتویٰ بدل نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارے دین میں ایسا ہی ہے، ہمارے امام نے ایسا ہی کہا ہے. اب بیوی کو حلال کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیوی کو حلال کرنے کے لیے ایک رات کے لیے کسی دوسرے کوئی دوسرا مرد طلاق دینے کی نیت سے نکاح کر لے، ایک رات گزارے صبح طلاق دے دے. یہ بدکاری ہے، یہ کھلم کھلا کیا ہے؟ فحش ہے، زناکاری ہے. یہ تو حلالہ، یہی اسی کو حلالہ بولتے ہیں. تو حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. ومانع الصدقہ، زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. والواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، گودوانے والی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. ٹیٹو بنوانا، بہت ساری خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں. گودنے والا کام، گودوانے والا کام. تو 5 قسم کے افراد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 قسم کے افراد پر، ان میں سے 5 قسموں کا تعلق سود سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایک منظر دیکھا، کئی مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے، اور جب بھی وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کنارے کوئی شخص ہے بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہے. جیسے ہی نہر کے کنارے آتا ہے بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خطرناک منظر دیکھ کر کے کہا یہ کون ہے؟
یہ کون ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ اسری بی رجلا یسبح فی نہر ویلتقم الحجارہ فسألت ما ھذا فقیل آکل الربا، رواہ احمد فی مسندی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی رجلا، کہ لوگوں جہاں شب معراج مجھے بہت سارے مناظر دکھائے گئے، ان میں سے ایک منظر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے، پریشان ہے، وہ قریب آنا چاہتا ہے، جیسے قریب آنا چاہتا ہے بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ دور بھاگتا ہے، پھر وہ قریب آنا چاہتا ہے، پھر بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فسألت ما ھذا، میں نے فرشتے سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی خطرناک سزا پا رہے ہیں؟ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سودی لین دین میں ملوث تھے، سودی کاروبار میں ملوث تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سود کا ایک درہم، یعنی مثال کے طور پر سود کا ایک روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ سود ہے لیکن 1 روپیہ لے رہا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 60 و30 زنية، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن حنظلہ ہیں، غسیل الملائکہ، نام کیا ہے؟ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ وہی وہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب میدان احد میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کرایا تھا کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میدان جہاد کی طرف چل پڑو۔ ابھی نئی شادی ہوئی تھی، غسل جنابت کا معاملہ تھا، سوچا اگر میں غسل کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ ابھی صدا آئی ہے کہ چلو تو ابھی چلنا ہے، دیر نہیں کرنی ہے۔ غسل کیے بغیر میدان جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہیدوں کی پوچھ گچھ، شہیدوں کی خبر لی جاتی، دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، کہا کیا معاملہ ہے؟ گھر جا کے پوچھا گیا تو بیوی بتاتی ہے کہ غسل جنابت، غسل کرنا ضروری تھا، لیکن آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، غسل نہیں کیا کہ اگر میں غسل کروں گا تو میدان جہاد میں جانے میں دیر ہو جائے گی، اسی لیے ناپاکی کی حالت میں ہی میدان جہاد میں چلے گئے۔ تب کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور لقب کیا مل گیا؟ غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی جسے فرشتے نے غسل دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، جان رہا یہ سود ہے اور 1 روپیہ کھا رہا ہے، 1 درہم لے رہا ہے۔ چلنا پڑتا ہے سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، نہیں صاحب چلنا نہیں پڑتا ہے، چلنے کے لیے اسلام آپ کی زندگی میں موجود ہے، اصول اسلام ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ دین کی کمزوری ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اچھے مسلمان اور اچھے پیسے والے سودی لین دین میں ملوث ہیں، اچھے پیسے والے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ سماج کے خاطر چلنا پڑتا ہے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، نہیں چلنا پڑتا ہے۔ ایمان، اپنے آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر آخرت کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ موت کے بعد کے مراحل کو آپ نے بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ آخرت سے زیادہ دنیا آپ کی زندگی میں کیا مضبوط ہے اور اہم ہے، یہی وجہ ہے، بولا چلنا نہیں پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کے پاس قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔
تو سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 درہم، وہ جان رہا ہے کہ سودی لین دین ہے، چلنا پڑتا ہے کہ کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اسلام میں سود کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سود سے مال گھٹتا ہے، کبھی بھی نہیں بڑھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سود سے مال کبھی بھی نہیں بڑھتا ہے۔ سودی لین دین میں آدمی ملوث ہوتے رہتا ہے، سود پر سود چڑھتے رہتا ہے، وہی پریشانیاں، وہی دقتیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے، دین بھی چلا جاتا ہے، وہی گھبراہٹیں، وہی بے چینیاں، وہی بے قراریاں۔ سود سے مال گھٹتا ہے اور تجارت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ابھی ایک شخص کا فون آیا، کہنے لگا کہ وہی سود لے کر کے کہ یہی سود پر سود آسان چیز ہے، ارے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، سود لے لو، گھر بنوانا ہے، سود لے لو، لائف اسٹائل خوبصورت بنانی ہے، سود لے لو۔ کہتے ہیں 15 لاکھ سود چڑھ گیا ہے، جتنا اصل مال نے اس سے زیادہ سود پر چڑھا ہوا ہے۔ تو سود سے مال گھٹتا ہے اور تجارت سے مال بڑھتا ہے۔ اٹھائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 276، اور اسی آیت کے تعلق سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سودی لین دین کرنے والے کے مال میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، لیکن تجارت کر رہا ہے، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس آیت کے تعلق سے تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، کہ ایک مطلب فرماتے ہیں کہ لا يقبل منہ صدقتا ولا جہادا ولا حجتا ولا صلتا، سود کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد قبول کرتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حج قبول کرتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں سودی لین دین کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی دیتے ہیں، قرابت داروں کو بھی دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج بھی کیے ہوئے بندے نے، پتہ چلا کہ سودی لین دین کر رہے ہیں، حج کو گئے ہوئے، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس تعلق سے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا وان كان كثر فان عاقبته تسير الى قل، رواہ احمد فی مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا وان کان کثرا، سود اگر سے کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مال بہت آ رہا ہے، مال بہت آ رہا ہے، فان عاقبته تسير الى قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا انجام مال گھٹنے پر ہے، نقصان ہونے پر ہے، خسارہ ہونے پر ہے، کبھی بھی اس سے نفع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تجارت اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے؟ سود کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ جب تجارت حلال ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تجارت میں اضافہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل الا الطیب وان اللہ يتقبل بيمینه وان اللہ يتقبلها بيمینه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، حلال مال سے دیتا ہے، حلال کمائی سے دیتا ہے، اور اللہ تعالی حلال کمائی کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حلال کمائی آپ مسجد میں دیں، کہیں پہ دیں، مدرسے میں دیں، غربا مساکین میں تقسیم کریں، حلال کمائی ہے تو قبول، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی کو قبول فرماتا ہے۔ جب صدقہ کرتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، صدقہ کا مال اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دایاں ہیں. کیسے ہیں؟ ہمیں یقین کرنا، یہ عقیدے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ثم یربیہا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ. پھر اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے صدقہ کرنے والے کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص جانور کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کو بڑھاتے رہتا ہے. حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سود گھٹاتا ہے، سود سے گھٹتا ہے. صدقے میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. دنیا میں بھی سکون ہے، دنیا میں بھی آرام ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن رہا ہے. اور آخرت میں جب وہ دیکھے گا میرا صدقہ کہ میں نے تو اتنا کیا تھا، پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے ان کا صدقہ کر دے گا. بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ. سود کی شکلوں میں سے ایک اہم کیا ہے؟ سود مرکب ہو یا پھر سود مفرد ہو. سود مرکب عام سود ہے، سود مفرد عام سود ہے. سود مرکب آج بھی یہ سود رائج ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی رائج ہے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 1000 روپے دیا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ مجھے 1100 دیں گے، یعنی 1100 دیں گے. مہینہ آ گیا ہے، میں کہتا ہوں بھائی 1100 دو، کہتے نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 مہینے کا اور موقع دیتے ہیں، 1200 دینا، یعنی 1200 دینا ہے. اسی طرح بڑھتے 100-200 بڑھتے جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اصل مال کم ہو جاتا ہے، سود بڑھ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سنگ دلی اور پتھر دل ہونے کی خطرناک قسم ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 130 اور 131 اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے اور سود کھانے والوں کے لیے اگر ٹھہرے نہیں، ڈرے نہیں تو جہنم ایسوں کے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، سنگ دلی کی نشانی اور خطرناک نشانی ہے. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو، سودی لین دین کرنا چھوڑ دو، سود سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی یہ آخری آیت بتا رہی ہے کہ لوگوں، سود کھانے کا انجام آگ ہے، سود کھانے کا انجام اعمال کی بربادی ہے. لہذا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، عاقبت کو اچھا بنانا چاہتے ہو، سودی لین دین میں نہ پھنسو. قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو الگ الگ طریقے سے سود کے تعلق سے آپ کو شناخت ملے گی. اب دور حاضر میں سود کی شکلیں کیا کیا ہیں جن میں جانے انجانے میں اچھے لوگ ملوث ہیں. شکلیں کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پر مہاجنی سود. ایک ہوتا ہے کہ مہاجنی سود، کوئی شخص کسی مالدار سے آپ جا کر کے پیسہ لیتے ہیں اور جب پیسہ واپس کرتے ہیں تو سود سمیت واپس کرتے ہیں. حرام ہے یہ. اسی طرح سے بینک کا سود، ہوم لون، بزنس لون، ایجوکیشن لون. آپ بزنس کے تعلق سے پیسہ لیتے ہیں، گھر کے تعلق سے پیسہ لیتے ہیں، اسی طرح سے ایجوکیشن کے تعلق سے پیسہ لیتے ہیں اور ایک مدت متعین ہونے کے بعد یا پھر مدت کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے. کچھ بھی % آپ زیادہ دے رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. یہ کیا سود ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے فکس ڈپوزٹ کا معاملہ، 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہم نے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ فکس کر دیا کہ جب مدت متعین ہو جائے گی، مدت ختم ہو جائے گی تو جو ہم نے 10 لاکھ جمع کیا 20 لاکھ ملے گا، 15 لاکھ ملے گا. سود ہے. فکس ڈپوزٹ کا معاملہ کیا ہے؟ سراسر سود ہے. اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اسی طرح سے آج کے دور میں جو عام سود ہے، جسے جو عام ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ لائف انشورنس کا معاملہ. جیون بیمہ کمپنی کیا کرتی ہے کہ اپنے معتمد ڈاکٹر کے ذریعے سے کسی کی صحت کے تعلق سے جانچ کرتی ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ
حالات کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے یہ 20 سال 25 سال جی سکتا ہے، اب وہ کیا ہے کمپنی اس کے تعلق سے کمپنی بیمہ کرتی ہے، آدمی بیمہ کرواتا ہے، لائف انشورنس کرواتا ہے 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے. کیا آپ 10 لاکھ جمع کیجئے، 20 سال کی جو مدت ہے، 25 سال کی جو مدت ہے، ان 10 لاکھ جمع کیجئے، 10 سالوں میں آپ اتنا جمع کیجئے، 10 سال ہو جانے کے بعد، 20 سال ہو جانے کے بعد آپ کو 25 لاکھ ملے گا، آپ کو 30 لاکھ ملے گا. حرام ہے اس میں. اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں، کیا مرد کیا عورت اس کے اندر مبتلا ہے. اب اس میں کیا ہے، اگر جو مدت متعین ہے اس سے پہلے کسی شخص نے جمع نہیں کیا تو اس کا پورا پیسہ ڈوب جاتا ہے، پیسہ نہیں ملنے والا ہے. 10 سالوں میں آپ کو پورا جمع کرنا تھا، آپ 2 سال میں آپ نے جمع نہیں کیا، آپ کو پیسہ نہیں ملنے والا ہے. یا پھر اس میں کیا ہے، 10 سال کی جو مدت تھی، 2 سال 3 سال میں وہ شخص مر جاتا ہے تو کمپنی پورا پیسہ ان کے ورثہ کو دے گی. تو لائف انشورنس کیا ہے، سود کی ایک شکل ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں اللہ پر جو بھروسے کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. بھائی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب 4 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ کتنا کمائے گا. مکہ کے اندر جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں دفن مت کرو، ماں باپ کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اسلام کا یہ اصول ہے، جب تک کوئی شخص اپنی زندگی کا آخری لقمہ، اپنی قسمت کا آخری پیسہ نہیں کھا لے گا، اس کی موت نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح سے دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مر گیا مدت کے درمیان پورا پیسہ لوٹانا ہے. کبھی کبھی لائف انشورنس کروانے والے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مدت بھر انہوں نے پیسہ جمع نہیں کیا، اصل پیسہ نہیں ملے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورثہ جو شخص لائف انشورنس کرواتے ہیں ان کے ورثہ پیسہ لینے کے چکر میں اسی کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں تاکہ پورا پیسہ ہمارے حوالے ہو جائے. لہذا سود کا معاملہ ہے، ایک مسلمان کو لائف انشورنس جو سود کی شکل ہے اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے شیئر مارکیٹنگ کا معاملہ ہے. آج کل دیکھا جائے تو کیا ہے، سٹے کا بازار ہے. اس میں شیئر ہولڈر بننے والے اور کمپنی کے درمیان کیا چل رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جس کمپنی کو ہم نے خریدا ہے، جس چیز کو ہم نے خریدا ہے، وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اگر شیئر مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی. مثال کے طور پر پہلی چیز، شیئر مارکیٹ کو آپ خرید رہے ہیں، شیئر ہولڈر بن رہے ہیں، آپ کے لیے 2-3 چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. پہلی چیز، جس کمپنی میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، جس مارکیٹ میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، واضح ہو کہ اس کی تجارت حلال ہے، حرام نہیں ہے، حرام کاروبار وہ کمپنی کرتی ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے. دوسری چیز، شیئر مارکیٹ میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، آپ شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کمپنی میں، جس مارکیٹ میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں وہ سودی لین دین میں ملوث نہ ہو. اور تیسری چیز اور اہم چیز کہ آپ کے اور شیئر مارکیٹ کے درمیان بینک سودی لین دین کے تعلق سے شیئر نہ خریدتا ہو، شیئر لینے والا نہ ہو، شیئر خریدنے والا نہ ہو سود کی بنیاد پر. تو یہ جو 2-3 چیزیں اہم ہیں کہ جس شیئر مارکیٹ میں آپ پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں اس مارکیٹ کے جو سامان ہیں اس کا واضح ہونا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے، سود نہیں ہے، سودی بینک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ ان ساری چیزوں کی شفافیت کے بعد آپ پیسہ لگائیے، جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو آپ پیسہ لگائیے. تو شیئر مارکیٹ کے تعلق سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ پیسہ لگانا کیسا ہے، پیسہ لگانا کیسا ہے. یہ شرائط ہو تو آدمی کو اس پر دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے خواتین حضرات گروپ چلاتی ہیں، خواتین حضرات گروپ چلاتی ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہر ہفتہ آپ کو 10 روپے دینا ہے.
بعض جگہوں میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہر ہفتہ آپ کو 50 روپے دینا ہے، اور مہینے میں 2 مہینے میں 5 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پیسہ لے سکتی ہیں۔ گروپ میں سے جو اہم آدمی ہوتے ہیں، جو اس کے لیڈر ہوتے ہیں، ان سے عورتیں پیسہ لیتی ہیں، 5000 لیتی ہیں، 10,000 لیتی ہیں۔ جب جمع کرنا ہے تو 5500 جمع کرنا ہے، 5100 جمع کرنا ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ چلو بھائی 10 روپے ہم ہر ہفتہ جمع کرتے ہیں، دینے میں آسانی ہے، لینے میں ایک اچھا سا کام ہو جاتا ہے، اور جب واپس کرتے ہیں تو 5000 لیتے ہیں تو 5100 پھر 5500 جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے 5001 روپیہ جمع کر رہے ہیں وہ سود ہے۔ لہذا یہ وبا چل گئی ہے مسلم معاشرے کی عورتوں میں کہ گروپ چلاتی ہیں، سودی لین دین کرتی ہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ ساری قباحتیں اور ساری صنعتوں کی ایسی عورتیں حقدار ہوتی ہیں، اور سود میں مکمل طریقے سے ملوث ہو جاتی ہیں، جو اس طرح کے گروپ میں شامل ہوتی ہیں اور پیسوں کا لین دین کرتی ہیں۔ سود کی اور شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سود کا مداوع کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سودی لین دین، سودی ماحول میں ہم جائز چیزوں کو کیسے عام کر سکتے ہیں؟ بقیہ اس کی وضاحت آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حلال تجارت کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کاموں میں پسینہ بہانے کی توفیق عطا فرمائے، مال کمانے کے تعلق سے حلال جو راستے ہیں ان راستوں کو جاننے، پہچاننے اور ان راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو حلال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، ان کی نمازوں کو تو قبول فرما، اور ان کے دیگر اعمال کو تو قبول فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مختصر دنیا میں نہ ختم ہونے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو اسی مسجد میں صبح 8:30 بجے مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، اور کام جاری ہے، مزید بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال کو اللہ کے گھر میں بے تحاشا لگانے کی توفیق عطا فرما۔